بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمهم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا و موروثا وبعد۔ کتاب الطہارۃ باب المیاہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ اخرجہ الاربعہ وابن ابی شیبہ واللفظ له وصححہ ابن خزیمہ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد۔ یہ خوبصورت حدیث کا گلدستہ یہ جو کتاب بلوغ المرام ہے، آج اس کی یہ میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے اور یہ اس کی پہلی کتاب یا پہلا اس کا باب یا پہلا اس کا چیپٹر ہے، اور انہوں نے اپنی اس کتاب کی ابتدا طہارت سے کی ہے۔ تو اس سے طہارت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ طہارت کا معنی پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی، ایک یہ جامع لفظ ہے، پر عام طور پر اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پاکیزگی کرتے ہیں، پاکیزگی۔ بعض جگہوں پر وہ صفائی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ صفائی اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، تو بہرحال اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے طہارت کا۔ تو یہ بڑا کمپریہنسو یا بڑا ایک جامع سا لفظ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس کا ایک تو مسئلے مسائل بھی ہم سمجھیں گے اور فائدہ ہوگا، اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ معلومات میں بھی جو اضافہ ہوگا، یعنی جو ہماری معلومات ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ انشاءاللہ ایسی سنیں گے کہ جو پہلے نہیں سنی ہوگی۔ تو یہ بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ایک دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہوا ہے کہ آپ کہیے قل رب زدنی علما، کہ اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہر ایک کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم کہے کہ بس میرا علم پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد اب ختم، ایسا نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا عالم ہے نا، اس کا بھی علم مزید اضافہ ہو سکتا ہے اس میں، یعنی اسے اس میں ہے، یعنی اس کے اندر نقص ہے کہ اس کے علم میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کئی بار، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجلس میں کسی بندے نے پوچھا کہ آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے؟ ذرا جائیں آپ، وہ ایک تمہارا ایک بندہ ہے، ذرا اس کے پاس جائیے۔ پھر وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے، تو ان کے پاس جو علم تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ ایک سب سے اوپر جو عالم ہے، جس نے یہ سارا علم تقسیم کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ پرفیکٹ یا کمپلیٹ علم والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو باقی جتنے بھی مخلوقات جتنی بھی ہے، ہر ایک کا علم اس کے اندر نقص ہے، اور اس میں اضافے کے یعنی چانسز، یہ اضافہ اس میں ممکن ہے، پاسبل ہے کہ اس میں اضافہ ہو۔ اور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، آپ کو کہا کہ آپ یہ کہیے قل رب زدنی علما، کہ اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما، تو اس کے بعد کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کہے کہ میرا علم تو پورا ہو چکا ہے، جی میں تو اب علامہ بن چکا ہوں، یا میں بہت بڑا مفتی بن چکا ہوں، میں بہت بڑا علم والا ہو چکا ہوں، تو اب میرے علم میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ یعنی اس کا بہت یہ وسیع چیز ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب الطہارہ، کتاب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اردو، فارسی اور باقی بھی زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب۔ یہ عربی زبان کے اندر کاف تا با کتبہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی جو اس کا مادہ کہا جاتا ہے یا روٹ ورڈ، اس کا معنی جمع ہونا ہوتا ہے، کسی چیز کا اکٹھا ہونا۔ جیسے ہم اکٹھے ہیں نا، تو
تو عربی زبان میں اکٹھے ہونے کو، جمع ہونے کو کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے یہ پہلے نہ سنا ہو کہ کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا ہونا۔ لغت کے اندر یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ اکٹھا ہونا۔ اور عربی زبان میں لشکر کے لیے کتیبہ کا لفظ ہے۔ جو لشکر ہوتا ہے بندوں کا، یعنی وہ جو انسانوں کا اکٹھ ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، اور لشکر ہوتا ہے، جیسے فوجی لشکر دستہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں کتیبہ کا لفظ ہے۔ تو کتیبہ یہ اسی سے ہی ہے، کتاب سے ہی ہے۔ تو کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حروف جمع ہوتے ہیں، حرف جو الفابیٹس ہیں، اسی طرح اس کے اندر الفاظ جمع ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر سینٹنسز یعنی جملے جو ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام کتاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ یعنی اس کے اندر یہ مطابقت ہے۔ اب یہ کتاب دراصل یہ مصدر ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے لکھنا۔ ویسے یعنی جو عام سادہ سی زبان میں آپ اس میں بات کر رہا ہوں، تو کتاب کا ایک معنی یہ لکھنا کریں گے، لیکن اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مکتوب۔ کتاب لفظ بولا جاتا ہے کتاب، لیکن اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکتوب۔ یعنی اصل لفظ کیا ہے؟ اصل لفظ مکتوب ہونا چاہیے، کتاب نہیں ہونا چاہیے، لیکن مکتوب کی جگہ پر ہم کتاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کتاب کا لفظ بول کر اس سے مراد مکتوب لیتے ہیں۔ اب مکتوب کیا کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز یا ایسی لکھائی یا ایسا لکھنا کہ جس کا مقصد دوسروں کو پہنچانا ہو۔ وہ جو آپ پیغام لکھتے ہیں، اس پیغام کو لکھ کر جب وہ دوسروں تک پہنچانا ہو تو اس کو کہتے ہیں مکتوب۔ اس کو خط کو بھی، یہ اردو جو اصل اردو ہے اس میں مکتوب اقبال کہہ لیں، یا مکتوب یہ لوگوں کے جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے مکتوبات ہیں۔ تو مکتوبات کا معنی خطوط ہے۔ انہوں نے جو لیٹر وغیرہ لکھے ہیں، خط لکھے ہیں، خطوط یا کسی کو پیغام رسانی کا جو کچھ کیا ہے، تو اس کے لیے لفظ مکتوب استعمال ہوتا ہے۔ تو مکتوب کا معنی ایسی چیز جو لکھی گئی ہو۔ تو لکھنے کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں۔ جو چیز لکھی جاتی ہے تو دو بڑے مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ پیغام کسی دوسرے تک پہنچ جائے، دوسرے کو پہنچانے کے لیے لکھا جاتا ہے، یا کوئی چیز اپنے یاد کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو یہ دونوں مقصد ہیں کہ انسان سم ٹائم کتاب یا کوئی وہ چیز ایسے اس لیے لکھتا ہے تاکہ میں اس کو یاد کر سکوں، اور تاکہ میں بھولنے سے بچ جاؤں، یا جب اگر میں کبھی بھول جاؤں تو میں وہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر اپنی اس کو ٹھیک کر سکوں، جو چیز میں تاکہ بھول گیا ہوں تو اس کو مجھے وہ چیز یاد آ جائے۔ تو یہ ہے کتاب۔ کتاب کا یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اصطلاح کے کئی اور بھی اس کے معنی آتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے اندر ابواب ہو، جس کے اندر فصل ہو، تو اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ تو بہرحال عام فام زبان میں جو بھی چیز لکھی جائے کسی کو پہنچانے کے لیے، وہ پیغام یا اپنی یادگیری کے لیے، تو اس کے لیے لفظ کتاب کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے الطہارہ۔ طہارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ طاہر اردو میں یہ نام بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کا نام ہوتا ہے طاہر۔ تو طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور صفائی اس کا حصہ ہے۔ تو طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معنوی طہارت ہے اور ایک حصی طہارت ہے۔ معنوی طہارت وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتی، جو انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز کوئی فزیکل وہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے گندی تو اس کو اس کو صاف کر دیا جائے۔ یہ اگر نظر آ رہی ہے تو اس کو حصی کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مثال کے طور پر کوئی گندگی کسی کپڑے کو یا جگہ کو یا کسی جگہ کسی حصے کو کسی جگہ کو پر لگی ہوئی ہے اور نظر آ رہی ہے یا محسوس کی جا سکتی ہے، تو اس کو صاف کر دینا یہ بھی طہارت ہے۔ ایک معنوی طہارت ہے۔ معنوی طہارت کے کئی ایک مراتب ہیں۔ مثال کے طور پر جب وضو کرتے ہیں تو یہ معنوی طہارت ہے، کیونکہ ظاہری طور پر ہم جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں پر کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے، یا چہرے کو جب دھوتے ہیں تو ظاہری طور پر حصی طور پر وہاں کوئی گندگی نہیں ہے، یا جب ہم کلی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے منہ کے اندر کوئی گندگی ہے تو اس کو ہم صاف کر رہے ہیں یا پاؤں دھو رہے ہیں، یا یہ اپنے ایلبو تک ہم یہ جو کوہنی ہے یہاں تک جب ہم دھو رہے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے۔ یہ اصل میں ایک حکم ہے کہ آپ کئی چیزوں میں، مثال کے طور پر اپنی نماز پڑھنی ہے یا ویسے باوضو رہنا ہے، تو اگر آپ کا وضو نہیں ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حدث۔
اور حدث کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک حدث اصغر ہے اور ایک حدث اکبر ہے۔ تو حدث اصغر سے وضو کیا جاتا ہے اور حدث اکبر سے غسل کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں طہارت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، یعنی جو وضو کے مسائل ہیں وہ بھی طہارت کے اندر ہے، اور جو غسل کے مسائل اور احکام ہیں وہ بھی طہارت کے اندر ہے۔ اور طہارت اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اسلام کی بنیاد اسی پر ہے، اور اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت پاکیزگی یہ ایمان کا شطر حصہ ہے۔ شطر عام طور پر نصف کے لیے بولا جاتا ہے، آدھے کے لیے، یا سم ٹائم آدھے سے بھی زیادہ کے لیے بھی بولا یہ سم ٹائم جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے یا اہم حصہ ہے ہمارے ایمان کا اور ہمارے اسلام کا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زبان کے لیے بھی طہارت کا لفظ ہے، کہ کسی کی زبان کا طاہر ہونا، کسی کے جسم کا طاہر ہونا، کسی کے دل کا طاہر ہونا، تو یہ سارے یعنی طہارت کی اقسام ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب الطہارہ یہ پاکیزگی کے حوالے سے ہے، کتاب کے پاکیزگی کے مسائل اور احکام، اور ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ باب المیاہ۔ میاہ یہ ماء ان کی جمع ہے، ماء پانی کو کہتے ہیں، لیکوڈ جو چیز ہوتی ہے جو پانی سے ہم پانی یہ جو آکسیجن اور ہائیڈروجن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے میاہ یا ماء، عربی میں اس کو ماء کہتے ہیں، ہم اپنی اردو میں اس کو پانی، انگلش میں اس کو واٹر وغیرہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ طہارت میں پانی کا بڑا کردار ہے، تو اس لیے پانی کے مسئلے مسائل سب سے پہلے لے کر آئے ہیں، کیونکہ طہارت جہاں بھی ہوگی، جو خصوصاً جو حصی طہارت ہے، حتیٰ کہ جو معنوی طہارت بھی ہے، اور حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو، دونوں صورتوں میں پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ وضو کرنا ہے تو پانی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، غسل کرنا ہے تب بھی وہ پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی گندگی لگ گئی ہے تو اس کو دھونے کے لیے پانی کا رکھا گیا ہے، تو سب سے پہلے پانی کا باب، یہ پانی کا چیپٹر ہے۔ اور یہ اس میں پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث بڑی جامع یہ حدیث ہے، اور یہ بہت سارے اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے، اور 36 سے زیادہ جو بڑے کبار علماء ہیں جیسے امام بخاری وغیرہ یا اس زمانے کے اور آج تک جو بڑے بڑے حدیث کے ماہرین گزرے ہیں، بڑے 36 علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، اور بہت سارے اس کے اندر مسائل بھی ہیں، سارے مسائل کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی البحر، سمندر کے بارے میں۔ تو اب سمندر کیا ہے؟ وہ پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، پانی کا دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے اس کے متعلق بات فرمائی۔ تو اصل پانی تو یعنی وہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے، تو پانی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ، تو اس کے متعلق فرمایا، کیا فرمایا جی؟ ہوا الطہور، وہ پاک ہے۔ طہور دراصل یہ مبالغے کا وزن ہے، تو کے فتح کے ساتھ، تو کے ضمہ کے ساتھ نہیں، طہور نہیں ہے، طہور، بعض دفعہ غلطی سے لوگ پڑھتے ہیں طہور نہیں ہے، طہور، تا کے فتح زبر کے ساتھ، الطہور، ہوا الطہور، یہ پاک ہے، لیکن یہ مبالغے کا وزن ہے، اور طاہر اور طہور میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ طاہر اس کو کہتے ہیں جو پاک ہو، ٹھیک ہے، لیکن طہور اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کو پاک کرے، تو خود بھی پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پلیدگی لگی ہے، تو اس پلیدگی کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال ہوگا وہ طہور ہے، وہ اس کو پاک کرے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں خود تو پاک ہوتی ہیں لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر چائے ہے، یہ دودھ ہے، پاک ہے، لیکن اس سے ہم گندگی کو تو نہیں دور کرتے، یہ گندگی یعنی پلیدگی کو دور کرنے، ایسا تو نہیں جیسے اس کے ساتھ وضو کرنا شروع کر دیا جائے چائے کے ساتھ یا اب مشروبات کے ساتھ، ڈرنک کے ساتھ، تو ایسا نہیں، وہ خود طاہر ہے لیکن طہور نہیں ہے، طہور پانی ہے۔ تو پانی کے متعلق کہا گیا، اور پانی کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے سمندر ہے، اس کے متعلق بات فرمائی گئی کہ وہ الطہور، کہ وہ خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو سمندر کا پانی، اب اس میں یعنی سمندر کا پانی بظاہر وہ کھارا ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا، عام طور پر پینے کے لائق نہیں ہے، یا انسان اس کو پی نہیں سکتا ہے، لیکن اگر اس کو پینے کی فارم میں کوئی لے آئے
یعنی اس کو صاف کر کے یا ایسے کوئی کیمیکل کے ذریعے سے تاکہ اس کا کھارا پن جو ہے ختم کر دیا جائے تو پھر اس کو پی بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ کھارا ہے اور وہ یعنی میٹھا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو پی نہیں سکتے جب تک کہ وہ یعنی کھارا ہے. تو لیکن اس کا ویسے اس کی صفائی کے لیے آپ وضو سے کر سکتے ہیں، غسل اس سے کر سکتے ہیں، کپڑوں کو دھو سکتے ہیں اور باقی اپنے استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں. ہوا الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے. تو ایک تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سمندر کا پانی بھی پاک ہے. تو سمندر کے پانی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہوا کہ سمندر کے اندر سفر کرنا بھی درست ہے. ظاہر ہے کہ سمندر کا پانی جو پاک ہوا تو اس کے اندر سفر وغیرہ کرنا، کشتی میں جانا اور بحری جہازوں کے ذریعے سے اس کے اندر سفر کرنا اور پھر اس کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں یہ جائز اور درست ہیں. ہوا الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. والحل میتتہ، والحل حلال سے یہ لفظ ہے اور حلال حرام کا اپوزٹ ہے. والحل حلال ہے، میتتہ اس کا مردار، سمندر کا جو مردار ہے، پانی کا جو مردار ہے. مردار کیسے کہتے ہیں؟ جو اپنی موت آپ مر جائے، اپنی موت اس کو کوئی جیسے جانور، خشکی کے جو جانور ہیں جب اپنی موت آپ مر جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ مردار ہو گیا جی، ہم اردو میں، اور عربی زبان میں اس کو میتہ کہتے ہیں. تو میتہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جو کہ خشکی کا میتہ ہے. البتہ جو سمندر کا میتہ ہے یہ حلال ہے، اور یہ اس کے حلال ہونے کا حکم یا یہ جو چیز بیان کی گئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. تو قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے وہ احل لکم صید البحر ہے، یعنی سمندر کا شکار کرنا، اس کے شکار کو حلال کیا گیا ہے. لیکن اس کے مردے کو یا اس کے مردار کو حلال قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس کا ذکر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا بھی حلال حرام اسی درجے کا ہے جس درجے کا قرآن مجید کا بیان کردہ حلال اور حرام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے. اب اس کے مردار سے معنی کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے مختلف اس کی اپنے اعتبار سے اس کی تشریح یا اس کا مفہوم یا اس کا معنی بتلائے ہیں. تو صحیح بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر وہ جانور جو پانی کا ہے، جو پانی سے باہر نہ رہ سکے، جو بھی جانور پانی سے باہر نہ رہ سکے وہ سارا کا سارا اسی کا جانور ہے، یعنی اس کا میتہ. اگر وہ مر جائے تو وہ حلال ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف مچھلی جو ہے نا وہ حلال ہے. مچھلی جو سمندر کی مچھلی یا پانی کی جو مچھلی ہے اور مچھلی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں. تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ از خود مرنے والی نہ ہو، اس کو پکڑ کر بعد میں مارا گیا ہو تب وہ حلال ہے. یہ ان کا موقف یا ان کی فکر ہے. جبکہ باقی جو علماء ہیں، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ یا باقی اہل علم، وہ کہتے ہیں نہیں، سمندر کا ہر طرح کا جانور جس کی زندگی صرف پانی کے ساتھ ہی ہے، پانی کے باہر وہ نہیں رہ سکتا، چاہے اس کی شکل کتے جیسی ہے، چاہے اس کی شکل خنزیر جیسی ہے، چاہے اس کی شکل کسی جانور سے ملتی جلتی ہے، اگر وہ پانی کے اندر رہتا ہے، پانی سے باہر اس کی زندگی محال ہے، ناممکن ہے، پانی کے باہر وہ نہیں رہ سکتا، صرف تو وہ اسی کا جانور ہے، وہ اسی کا میتہ ہے. اگر وہ اپنی موت آپ مر جائے یا آپ اس کو پکڑ کر اس کو مار لیں، اپنے آپ کے ہاتھ میں مر جائے یا وہ اسی کے اندر وہ مر جائے تو اس کا وہ مردار حلال ہے. اور راجح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جانور کی جو سمندر کا جانور ہے اس کی تخصیص نہیں کی ہے. جب تک نبی صاحب نے کسی چیز کی تخصیص نہیں کی ہے تو کوئی دوسرا آدمی اپنے پاس سے کوئی شریعت سازی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مطلق یہ کہا ہے کہ احل لکم صید البحر، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیص نہیں کی کہ اس کا سمندر کا اگر کوئی کتے کی شکل جیسی کوئی جانور ہے تو وہ حرام ہے، یا خنزیر کی شکل کا جو کوئی جانور ہے تو وہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات تخصیص اس کی نہیں کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تخصیص نہیں کی. اور محدثین کا یہی مذہب ہے کہ سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں، لیکن شرط کنڈیشن کیا ہے کہ وہ سمندر کے باہر نہ رہ سکتے ہوں،
ان کی زندگی محال ہو، وہ سمندر کے بعد جب نکلے تو مر جائیں، تو وہ سمندر کا جانور یا پانی کا جانور نہیں ہے۔ پانی کے جتنے جانور ہیں، اور ہم تو عام طور پر ایک مچھلی کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن سمندر کی اپنی ساری وہ مخلوق ہے جو یہ بڑی یہ خشکی کے اندر مخلوق ہے، ہر طرح کا جانور، یہ سانپ، بچھو، یہ جو بھی ہم خشکی کے اندر عام طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں جانوروں کو، تو سارے کے سارے جانور تقریباً اس سمندر کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب تو ایسے جانور جو باہر بھی رہ سکتے ہیں اور جو اندر بھی رہ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے حکم ہے کہ جو اسی کے اندر رہتے ہیں۔ اخرجہ الاربع، اس کو اربع نے نکالا ہے، تو اربع کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ بخاری مسلم کے علاوہ اور اسی طرح مسند احمد کے علاوہ باقی جو یعنی 4 کتابیں ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، تو یہ ان سے مراد ہے الاربع۔ وابن ابی شیبہ، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بعض دفعہ میں یہ اخرجہ السبع یا خمسہ یا ستہ یا اربع کہہ کر پھر میں کچھ اور مزید نام بھی بتلاؤں گا، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے کہا تھا۔ تو یہ جب اخرجہ الاربع کہنے کے بعد وابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ جو انہوں نے لے کر آئے ہیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، والترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ورواہ مالک، اور اس حدیث کو امام مالک جو مشہور امام مالک بن انس، تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، والشافعی، امام شافعی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، واحمد، اور امام احمد نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتب کے اندر، جیسے مسند شافعی ہے یا مسند احمد، اپنے انہوں نے اس میں بیان کیا ہے۔ تو بہت سارے علماء نے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں یا بہت سارے مسائل ہیں کہ سمندر کا پانی وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار جو ہے، جس طرح کا بھی اس کا مردار ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دوسری حدیث جو اس کتاب کی ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجس شیء، اخرجہ الثلاثہ وصححہ احمد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، لا ينجس شیء، اس کو کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی، اس کو کوئی چیز، یعنی اس سے مراد کیا ہے، بڑا پانی، جیسے سمندر کا پانی یا بڑا پانی جو آگے وہ حدیث میں آ رہا ہے، اس کی مقدار قلتین، جب وہ حدیث یعنی وہ مقدار پانی کی قلتین تقریباً کوئی 10 من کے لگ بھگ پانی ہوتا ہے، یا اگر اس کو یعنی تقریباً اتنا ہوتا ہے پانی، وہ پانی کثیر پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی گندگی گر جائے تو جب تک اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ وغیرہ وہ چینج نہ ہو تب تک وہ پاک ہے۔ اگر تھوڑا پانی ہے تو اس کی رنگت وغیرہ چینج نہ بھی ہو تب بھی وہ پلید ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بھی پلیدگی کے گرنے سے۔ شرط یہ ہے کہ وہ چیز پلید ہو، صرف رنگ بو چینج ہونے سے وہ پلید نہیں ہوتا۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مشروبات ہیں تو یہ رنگ ان کے چینج ہو جاتے ہیں، یا پانی میں آپ کوئی ایسا کلر ڈالیں جو حلال ہے تو وہ کلر تو چینج ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پلید ہے۔ تو یہ جو نجاست ہے، نجاست کے گرنے سے تھوڑا پانی جو ہے وہ پلید ہو جاتا ہے، البتہ اس کے علاوہ پانی کو کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی، اس لیے تو یہ طہور یعنی طہارت کا کام کرتا ہے۔ ورنہ جو پلید چیز کے ساتھ لگنے سے اگر وہ پانی پلید ہو جائے تو وہ تو کبھی بھی پلید چیز پاک ہی نہ ہو۔ کپڑا ہے، کپڑا اگر پلید ہو گیا ہے تو جب بھی پانی اس کے ساتھ ٹچ ہوگا، ملے گا، تو اگر پانی پلید ہو جائے تو وہ اس پلیدگی کو دور کیسے کرے گا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پانی دوسرے کو پاک کرتا ہے، پلید کو پاک کر دیتا ہے، اور اس کو خود کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی۔ تو سمندر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر ان کے فضلات بھی ہوتے ہیں، اور انسان کے بھی اس کے اندر وہ گندگی آتی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں پلید چیزیں چلی جاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ پانی بہت زیادہ ہے اس لیے فرمایا کہ وہ پلید نہیں ہے۔ ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ تو یہ بھی اصل میں اسلام نے حکمت اس کے اندر یہ رکھی ہے کہ اگر اس کو یہ ایسے نہ ہوتا تو انسان کے لیے بہت مشکلات ہوتی، اور وہ انسان پانی جو پاک ہے
اس کے لیے وہ بہت محدود ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی۔ اخرجہ الثلاثہ، اس کو ثلاثہ سے نے نکالا ہے۔ ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ ایک بخاری، مسلم اور احمد، اور آخر پر جو کتاب دی ابن ماجہ، اس کو نکال کر تین کتابوں نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی ابو داؤد نے اور نسائی نے اور ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ احمد، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اور باقی بھی اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے سے ملانے کی توفیق